میں آپ کے پرزور استقبال میں دعوت خطاب دوں گا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب محترم عمران خان صاحب، آپ تشریف لائیں اور سب سے پہلے جو سجایا گیا پاکستان کو، عمارتوں کو، گلیوں کو، چوراہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیا، ان بہترین سجاوٹ، تزئین و عشائش کرنے والوں میں پرائم منسٹر صاحب انعامات ان کو پیش کریں گے۔ بیسٹ لائٹنگ گھر کی کا انعام جاتا ہے عمرے کا ٹکٹ۔ جناب شہباز ظہیر تشریف لائیے۔ شہباز ظہیر کے لیے بھرپور تالیاں۔ انہوں نے گھر کا جو لائٹنگ کا ہے وہ سب سے اچھا بندوبست کیا، تو یہ عمرے کا ٹکٹ انہوں نے حاصل کیا وزیر اعظم صاحب سے۔ بیسٹ لائٹنگ بلڈنگ خیبر پلازا بلو ایریا کو یہ انعام جاتا ہے اور ان کے ریپریزنٹیٹو ہیں شرجیل عباس، وہ وزیر اعظم سے عمرے کا جو ٹکٹ ہے انعام کے طور پہ وصول کر رہے ہیں۔ نعت خواں، بہترین نعت خواں کا ایوارڈ جاتا ہے اسید عالم کو۔ اسید عالم، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہترین نعت خواں ہیں آپ، اور عمرے کا ٹکٹ آپ کو انعام میں ملا۔ اور اب جو سالانہ انعام یافتگان ہوتے ہیں کتب کے حوالے سے، جو مصنفین ہیں، اس کی جو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، یہ کی ہے ڈاکٹر سیدہ مریم شاہ نے۔ آپ تشریف لائیے اور وزیر اعظم پاکستان سے اپنا انعام حاصل کیجئے۔ آپ کتب و سیرت خواتین کیٹیگری میں پہلی پوزیشن کی حقدار پائی ہیں اور وزیر اعظم سے آپ نے اپنا انعام وصول کیا۔ کتب و سیرت خواتین کیٹیگری میں دوسری پوزیشن کی حقدار ہیں نگار سجاد ظہیر صاحبہ۔ ان کے لیے بھرپور تالیاں، اور یہ اب وزیر اعظم سے انعام وصول کریں گے۔ کتب نعت اردو کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مقصود علی شاہ نے۔ کتب نعت اردو کیٹیگری کی دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اشفاق احمد غوری نے۔ اشفاق احمد غوری۔ اور اب کتب نعت اردو کیٹیگری تیسری پوزیشن حاصل کی ہے پروفیسر محمد طاہر صدیقی۔ ان کے لیے بھرپور تالیاں۔ صدر مملکت، آپ کی اجازت سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سے میں سب سے پہلے آج ان سب کا جنہوں نے آج 12 ربیع الاول کو اور 3 دن پہلے سے سارے شہروں کو سجایا ہوا ہے، پشاور، لاہور اور خاص طور پہ جو اسلام آباد میں جس بھرپور طریقے سے ہم نے خوشیاں بنائی ہیں اس مبارک مہینے کی، تو میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں خاص طور پہ جو ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی فلم دکھاؤں گا 5 منٹ کی، جس طرح
دل سے یہ فلم بنائی گئی ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی 5 منٹ کی فلم ہو جو کم از کم ہماری یوتھ کو، نوجوانوں کو بتائے تو صحیح کہ ہم کیوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق کرتے ہیں. کئی لوگوں کو ابھی تک اس چیز کا علم نہیں کہ یہ ہم کیوں ان کی سالگرہ کی خوشیاں بناتے ہیں. لوگ خوشیاں بناتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا. تو میں وہ چاہتا تھا کہ ایک چھوٹی سی پہلے 5 منٹ کی فلم ہو، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا، جو یہ بتائے کہ انہوں نے کتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں وہ انقلاب لے کے آئے، اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے ایک عظیم قوم بن گئے مسلمان، اور پھر وہ نیچے کیوں آئے. تو میں پہلے چاہوں گا کہ وہ فلم دیکھ لیں. اس سے پہلے میں اللہ کا خاصا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنی قوم سے اس بھرپور طریقے سے ہم 12 ربیع الاول کا خوشیاں بنائیں. میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک دور تھا کہ جب عرب قبائل چاروں اطراف سے بڑی عالمی طاقتوں اور تہذیبوں کے درمیان ہونے کے باوجود غیر اہم تھے، جہاں انسان کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی. عرب معاشرہ عدل و انصاف و اخلاقی اقدار سے کوسوں دور تھا. جہالت کا زمانہ تھا. غلاموں سے انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا تھا. بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. کوئی خاندانی نظام نہیں تھا. مختلف قبیلوں میں بٹے قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. تاریکی کے اس دور میں وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، جن کی آمد ایسی پرنور روشنی تھی کہ جس کے آگے کفار مکہ کے ظلم و ستم اور ناانصافی ماند پڑ گئی. حق اور سچ ایسا کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہے بنا نہ رہ پائے. اس زوال پذیر معاشرے میں صدائے حق بلند کرنا آسان نہ تھا، اور جب حق کی آواز اٹھی تو مزاحمت بھی بھرپور ہوئی. مصائب بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی. مدینہ جو آپ کے استقبال کے لیے منتظر تھا. شہر مدینہ عدل و انصاف، بھائی چارہ، معاشرتی فلاح اور اخلاقی اقدار کی نئی تہذیب کا محور بنتا گیا، جہاں انسانیت جاگ اٹھی اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی. جہاں تعلیم عورتوں کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ٹھہری. ایک مثالی فلاحی ریاست جس میں اقلیتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق فراہم کیے گئے، جہاں مالک اور غلام کے درمیان فرق مٹا دیا گیا اور انسانیت کو شرف حاصل ہوا. وہیں رنگ و نسل کی تفریق مٹا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس نے اپنے کردار سے دنیا بدل کر رکھ ڈالی. میدان بدر میں صرف 313 پر مشتمل دستے نے ایک نئے عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت فاتح مکہ عام معافی کی روایت ڈال کر امن کا نیا رستہ دکھایا. یہ دنیا کا واحد انقلاب تھا جو انسان کی لاشوں پر نہیں بلکہ حسن کردار، ایمان اور سچائی کے اصولوں پر قائم ہوا. بے شک اسلام پیار، اخوت اور امن کا دین ہے، نہ کہ زور اور زبردستی کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 10 سالوں میں ایک ایسا بڑا انقلاب لے کر آئے جس نے دنیا کی امامت کی، جس کے آگے 2 عالمی قوتیں رومن اور پرشین امپائر نے جذبہ ایمانی والے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. یہ ایک فکری اور نظریاتی انقلاب تھا جس کی بدولت مسلمانوں نے سیاسی، عسکری، معاشرتی اور معاشی قوت بن کر اقوام عالم میں علم و حکمت، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی اپنی برتری کا سکہ جمایا. علم، تہذیب و تمدن صدیوں تک عروج پر رہی. پھر وقت نے کروٹ بدلی. تعلیمات نبوی سے دوری اور اخلاقی پستی نے غلامی کو ہمارا مقدر بنا دیا.
अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम अमली तौर पर आकाए दो जहां रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हों और अदल व इंसाफ, इंसानियत, सच्चाई, दयानतदारी और नेक किरदार से तर्ज जिंदगी अपनाएं। इसलिए रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद और किरदार सबको मुत्तहद करना और हम आहंगी पैदा करना है। दुनिया को इस्लाम की असल शक्ल दिखाना है। इस अथॉरिटी में दुनिया के नामवर स्कॉलर्स अपना किरदार अदा करेंगे। स्कूल्स के अंदर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निसाब का मुसलसल जायजा लेना और रहनुमाई करना, मीडिया के जरिए माशरे की तर्ज जिंदगी में मुस्बित तब्दीली लाना, फिक्री और नजरियाती सोच को बेदार करना, इस्लामी तारीख और तालीमात पर मबनी फिल्मों, टेलीविजन ड्रामों के जरिए आगाही, यूनिवर्सिटीज में तहकीक और मुबाहिसा, हुकूमत की रब्बुल आलमीन स्कॉलर्स की मॉनिटरिंग, मेरिट पर मबनी ऑनलाइन सिस्टम, स्पेशल प्रोजेक्ट्स और सूफिया कराम की जिंदगियों और तालीमात से सीखना, नौजवानों को एक मुतबादिल रास्ता बताना जो सिरातुल मुस्तकीम है, जिसकी बुनियाद और असास सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। जी ख़वातीन हज़रात, ये जो छोटी सी फिल्म, इसमें एक चीज़ आपने जो नोटिस की होगी कि 622 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाते, 622, और 10 सालों के अंदर जब मदीना में तशरीफ़ लाते हैं तो 600 मुसलमान होते हैं, सिर्फ आदमी और औरतें, और 10 सालों में वो सारा अरब का नक्शा बदल जाता है। जो जितनी भी 10 सालों में जंगें होती हैं, जो टोटल लोग उन जंगों में मरते हैं, वो 1400, 150 मुरब्बा मील पे छा जाते हैं मुसलमान, और 600 से 1.25 करोड़ पे चले जाते हैं, 1.25 लाख पे चले जाते हैं, सॉरी। अब कहने का मेरा क्या मतलब है कि ये जो हुआ था, ये कोई तलवार की जोर से नहीं हुआ था, ये दुनिया का बड़ा फिक्री इनकलाब आया था। सोचें बदली थी, ज़हन बदले थे, और ये जो हमें कुरान में हुक्म दिया जाता है, अल्लाह हमें हुक्म करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। ये क्यों हुक्म करता है? ये हमारी बेहतरी के लिए करता है, क्योंकि ये जो इनकलाब आया था, ये इनकलाब हमारे, अगर हम उन असूलों के ऊपर चल पड़े तो मुसलमानों को उठा देता है। क्योंकि ये तारीख में ये एक मॉडल बनाया और फिर उसको कामयाब किया। जो मदीना की रियासत थी वो एक मॉडल बना और वो फिर सारी दुनिया पे फैल गया, सारी दुनिया का अजीब सिविलाइजेशन बना। तो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि वो क्या बुनियाद क्या थी, वो असूल क्या थे जिसके ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई। और ये मैं अपने नौजवानों को, ख़ास तौर पे इस मुल्क के नौजवानों को इस चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ। और ये जो अथॉरिटी के हमने फैसला किया वो भी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में सब कुछ अल्लाह ने दिया, इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं।
جو 3 سال اقتدار میں رہا ہوں تو میں ہمیشہ حیران ہوتا رہا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، لیکن جو راستہ ہے وہ ہمیں اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے۔ اور میں اب سے نہیں 25 سال پہلے جب میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو ہم نے اپنا ویژن اپنی دیا تھا کہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست، مطلب کہ مدینہ کی ریاست۔ یہ 25 سال پہلے ہماری ویژن تھی، ہمارا نصب العین تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور میں تب بھی اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ اگر اس قوم نے ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس کو وہ اصولوں پہ جانا پڑے گا۔ تو میں آپ کے سامنے وہ کیا اصول تھے کہ وہی لوگ، وہی عرب تھے، وہ آپ نے شروع میں نقشہ دیکھا، ایک طرف آدھی دنیا پرشین امپائر، آدھی دنیا رومن امپائر، تھوڑے سے عرب تھے بیچ میں، آپس میں قبیلے تھے، لڑتے تھے۔ تو وہ کیا ہوا کہ 622 سے لے کے 632 تک وہ کیا ہوا کہ وہ دو لوگ دنیا کی امامت کرنے شروع کر دیا، اور اگلے 20 سالوں کے اندر وہ موراکو سے لے کے تو ہندوستان تک پہنچ گئے، سینٹرل ایشیا تک پہنچ گئے۔ وہ کیا چیز تھی؟ اور یہ ہے، اگر ہم یہ سمجھ جائیں، یہ ہے جس سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا۔ اصول کیا تھے؟ تو میں آپ کے سامنے اصول رکھتا ہوں، اور میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو ہماری اتھارٹی بنے گی اس میں ہم ابھی سے بڑے بڑے انٹرنیشنل اور پاکستانی اسکالرز کو جمع کر رہے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ یہ لوگوں تک لے کے جائے۔ لیکن میں نے اپنی جو تحقیقات کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اچھے کو اچھا اور برے کو برا، اخلاقی معیار اٹھایا ایک معاشرے کا۔ انہوں نے موریلٹی معاشرے کی اٹھائی، اور موریلٹی بیسڈ یہ ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز ہو۔ اور جو موریلٹی اٹھائی اس معاشرے کی، وہ بڑی دیر تک مسلمانوں کو دنیا کے اندر جب مسلمان دیکھتے تھے تو لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ وہ ایماندار، صداقت، سچے لوگ، امانت دار لوگ ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ اکاؤنٹس پڑھیں، جب کروسیڈز کا پہلا، یورپینز کا پہلا ٹاکرا ہوا عربوں کے ساتھ، تو وہ ساری رائٹنگز میں پڑھیں کہ وہ مسلمان ان کو سمجھتے تھے کہ بالکل وحشی ہیں، جنگلی ہیں۔ اور وہ جب دیکھتے تھے صلاح الدین ایوبی کے اوپر، جب باہر سے آپ کتابیں پڑھیں تو ان کے بڑا کیریکٹر بڑا اوپر تھا، مورل سٹینڈرڈز بہت اونچی تھی ان کی۔ تو سب سے پہلے اپنی انہوں نے پرسنالٹی سے معاشرے کی اخلاقیات اٹھا دی، اور جو اگلی چیز انہوں نے کی، انصاف کا نظام، عدل اور انصاف، رول آف لا۔ ان کی 2 حدیث ہیں، وہ اتنی امپورٹنٹ حدیثیں ہیں، انہی پہ اگر ایک معاشرہ عمل کر لے، ان 2 حدیث سے معاشرہ اٹھ سکتا ہے۔ کہ ایک کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی، قانون سے اوپر کوئی نہیں۔ اور دوسری چیز کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون تھا، رول آف لا۔ لیکن رول آف لا صرف ایک وہ قوم دے سکتی ہے جس کی اخلاقیات اوپر ہوں، جس کی مورل سٹینڈرڈز ہوں، موریلٹی ہو جس پہ۔ ہر کوئی قانون کی رول آف لا نہیں، قانون کی بالادستی نہیں قائم کر سکتا۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، دنیا بٹی ہوئی ہے، غریب ملک کہاں ہیں؟ بنانا ریپبلکس کس کو کہتے ہیں؟ جدھر قانون نہیں ہے، جدھر انصاف نہیں ہے۔ اور انصاف کا مطلب ہی ہوتا ہے کمزور کو انصاف چاہیے ہوتا ہے، طاقتور ہمیشہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو اوپر رکھنے کی، اور کمزور جب ایک معاشرہ اس کو انصاف دیتا ہے تو وہ پھر اس معاشرے کا حصہ اور اس کو اون کرتا ہے، وہ اسٹیک ہولڈر بن جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی ملک آگے بڑھے ہیں دنیا میں، تو یہ جو 2، ایک موریلٹی ان کی ہوتی ہے، ایک ان کے پاس کا انصاف ہوتا ہے۔ اور یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو اسٹرگل ہے اس پاکستان میں، وہ قانون کی بالادستی کی ہے۔
یہ ایک بیسک چیز ہے. جبکہ ایک معاشرہ جب رومنز بھی تھے تو وہ رومنز اپنے آپ کو دوسروں کو باربیرینز کہتے تھے. وہ باربیرینز کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ رومن لا تھا, ان کے کوئی قوانین تھے, باقیوں کو ایک قانون نہیں تھا. مائٹ از رائٹ. بنانا ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وہاں طاقت کا زور ہوتا ہے, جنگل کا قانون ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو مدینہ کی ریاست کے بیسس کیا تھے؟ موریلٹی اور پھر قانون کی بالادستی, رول آف لا. تیسری چیز, فلاحی ریاست. دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک انسانیت کا نظام آیا. انہوں نے ایک ریاست بنائی جدھر ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی. یہ پہلی ویلفیئر اسٹیٹ بنی تھی دنیا میں, اور یہ اسٹیٹ نے انسانوں کو پھر نچلے طبقے کے اوپر اٹھا دیا. جب ایک ریاست لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے تو وہ لوگ بھی جڑ جاتے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ. یہ جو انصاف اور یہ جو انسانیت ہے, اس کی وجہ سے ایک قوم مضبوط ہو جاتی ہے. لوگ اون کرتے ہیں اس قوم کو. آپ اگر بر صغیر کی تاریخ پڑھیں تو جب بھی فوجیں اوپر سے آتی تھیں تو وہ سیدھی وہاں پانی پات کی جنگ ہوتی تھی, اور جو جیت گیا اس کا ہندوستان. کیونکہ فیوڈل سسٹم تھا یہاں قانون کی حکمرانی نہیں تھی, طاقت کی حکمرانی تھی. فیوڈل سسٹم کا مطلب کہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ قانون سے اوپر ہوتا ہے. لیکن افغانستان جو ہے اور جو ہمارا قبائلی علاقہ, اس کے اندر ایک جوری سسٹم تھا جس کو جرگہ کہتے ہیں. لوگوں کو انصاف ملتا تھا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ سارا یہ علاقہ, انگریز ہوئے, روسی ہوئے, پھر امریکی ہوئے, جو برطانیہ میں نے جب فتح کیا ہوا تھا پورا ہندوستان, یہ جو قبائلی علاقہ تھا یہ مسلسل لڑتا رہا ان کے خلاف. وہ کیوں لڑے؟ کیونکہ وہ آزاد, انصاف نے ان کو آزاد کر دیا تھا. اور آزاد لوگ وہی لڑتے ہیں اپنی آزادی کے لیے. اگر میرے پاس آزادی نہیں ہے, اگر فیوڈل سسٹم ہے, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کوئی باہر سے آ کے اوپر حکومت کر لے. اس لیے ہندوستان کو فتح کرنا آسان تھا, اس لیے افغانستان مشکل ہے فتح کرنا. وہ فتح کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر قوم کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے آزادی کے لیے اپنی. تو یہ جو مدینہ کی ریاست میں انہوں نے انصاف دیا اور پھر لوگوں کی بنیادی حقوق دیے, ان کی جو بنیادی ضروریات اسٹیٹ نے پوری کی. اور تیسری چیز, اس میں میرٹ آ گئی. آپ اگر اسلام میں یہ جو پچھلی تاریخ ہے, یہ جو ایک دم ساری دنیا میں چھا گئے, اس میں بہت بڑی وجہ میرٹ تھی. جو بھی اچھا پرفارم کرتا تھا, جو جنرل, وہ اوپر آ جاتا تھا. کوئی کسی کا یہ رائٹ نہیں تھا کہ ہمیں صرف بڑا عہدہ مل رہا ہے. حضرت بلال ایک غلام تھے. حضرت بلال کا عہدہ فائنانس منسٹر بن چکے تھے, 2 ایکسپیڈیشنز لیڈ کی تھی. سلمان فارسی تھا, ایک دم مسلمان ہوا, اس میں صلاحیت تھی, وہ اوپر چلا گیا. تو جو بھی ان کے امت میں جوائن کرتا تھا, اگر اس کے اندر صلاحیت تھی وہ اوپر چلا جاتا تھا. تو میرٹ کا سسٹم تھا. پھر انہوں نے لیڈرز پروڈیوس کیے. جب آپ یہ جو دور ہے, میں نے جو چھوٹی سی فلم میں ایک دم پھیل گئے, تو آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد دوسرا لیڈر نکلتا گیا. جو ان کے ارد گرد تھا وہ لیڈر بن گیا. سارے صحابہ لیڈر بن گئے, کیونکہ ان کی انہوں نے جو ان کے اندر کیریکٹر بلڈنگ کی, اچھا وہ کیا صلاحیتیں تھی, وہ لیڈر بن گئے. لیڈر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے صادق اور امین. کبھی بھی کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتی جو کہ ایماندار نہ ہو, سچا نہ ہو اور امانت دار نہ ہو, انصاف نہ کر سکے. کسی فیلڈ کے اندر کرکٹ کیپٹن کی بھی رسپیکٹ نہیں ہوتی. کوئی اگر ادارہ چلا رہا ہے, رسپیکٹ تب ہوتی ہے جب یہ صادق اور امین. اور پھر لوگوں کے خوف, جو خوف ہے, یہ کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. ان سب کے خوف ختم کر دیے. جو ان کے قریب تھا
ایک سے ایک بڑا وہ دلیر لیڈر بن گیا. تو خوف کیسے ختم کیے؟ کیونکہ 3 چیزوں سے انسان خوف کھاتا ہے: مرنے سے، ذلت سے، اور رزق جانے سے کہ میری روزی نہ چلی جائے. تو یہ قرآن کے اندر اللہ نے ان تینوں چیزیں کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے. تو جب اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، جب عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جب رزق بھی اس کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے خوف چلے گئے. تو وہ ایک ایسے لوگ بن گئے جو کہ لیڈرز بن گئے. اور اتنے چھوٹے ٹائم میں، اور انشاءاللہ یہ ہماری اتھارٹی اس پہ ریسرچ کر کے سامنے لے کے آئے گی کہ کتنے زیادہ لیڈرز اتنے تھوڑے وقت میں بنے. ایک لیڈر نہیں تھا، ایک ہیرو نہیں تھا، ہیروز ہی نکلتے گئے. سب انسان چھوٹے سے، جو مولانا رومی کہتا ہے نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو چونٹیوں کی طرح کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو. اقبال کے شاہین بن گئے، زنجیریں توڑ دی انہوں نے، جنہوں نے روکا ہوا تھا انسان کو، جو اس کا پوٹینشیل ہے، اشرف المخلوقات، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق. آزاد ہو گئے لوگ، چھوٹے لوگ بڑے لوگ بن گئے، دنیا میں وہ پھیل گئے. اچھا، پہلے ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ سارے لیڈرز بنے، ان کو جو دیکھے نیچے وہ لیڈرز بن گئے. تو سارے مسلمان ملکوں کے اندر جو مسلمان جب پھیلے دنیا میں، تو اس میں سب سے بڑی کوالٹی لیڈرشپ تھی. پھر انہوں نے معاشرے میں کیا کیا؟ خواتین، اس سے پہلے عورتیں پراپرٹیز ہوتی تھی آدمی کی، انہوں نے پہلی دفعہ عورتوں کو پراپرٹیز میں رائٹس دے دیے، حقوق دے دیے. وہ حقوق جو یورپ میں کئی 100 سال بعد آئے، اس وقت انہوں نے عورتوں کو حقوق دے کے معاشرے کے اندر، انہوں نے آخری خطبے میں کہا کہ عورت پہ بھی اتنے حقوق ہیں جو آدمی پہ ہیں اور آدمی پہ عورت پہ ہیں. پھر غلاموں کو انہوں نے جس طرح انہوں نے سٹیپس میں غلاموں کو معاشرے کا حصہ بنایا، اس پہ کسی اور قوم کی یہ تاریخ میں یہ نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے ایسی. یعنی انہوں نے جب کہا کہ اس کو اپنے فیملی ممبر کی طرح رکھو ایک غلام کو، تو وہ جو ان کے کہنے پہ، اور جو حضرت بلال کا جو مثال دی، مسلمان دنیا میں کئی صدیوں تک مسلم سلیو ڈائنسٹیز آئیں. یہاں قطب الدین ایبک ایک غلام تھا جو کہ بادشاہ بن گیا. ماملوکس تھے مصر کے اندر جو غلام تھے، اور غلام سے ان کی ڈائنسٹی بن گئی، انہوں نے کئی 100 سال حکومت کی وہاں. اور پھر جو مقام تھا، پھر جو عثمانیہ سلطنت تھی، جانصاری ان کی ایلیٹ فورس تھی، وہ ساری غلاموں کو انہوں نے اوپر لا کے ٹریننگ دے کے ان کو اوپر بٹھا دیا. سب سے ایلیٹ ان کی فائٹنگ فورس تھی. تو غلام کا مرتبہ ہی چینج کر دیا، ان کو انسان کی طرح رکھا، فیملی ممبرز کی طرح رکھا. یہ بہت بڑی اس سے نہ پہلے کبھی اس طرح ہوا تھا. اور اب آ کے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم مغرب میں دیکھتے ہیں تو وہ جس طرح کے اپنے نوکروں کو رکھتے ہیں اور ہم رکھتے ہیں، وہ مجھے کئی دفعہ بہت شرم آتی ہے. پھر بوڑھوں کی عزت، پہلی دفعہ پینشنز مدینہ کی ریاست میں شروع کی گئی تھی کہ بوڑھوں کی ذمہ داری لی ریاست نے، کمزوروں کی، بوڑھوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی. یہ ایک انسانیت کا نظام کھڑا کیا. تو جب آپ دیکھیں دنیا میں اپنی تاریخ دیکھیں تو کون تھے وہ جو ہماری ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے صوفی تھے یہ سب عاشق رسول تھے. جتنے بڑے نام تھے، ہمارے بابا فرید گنج شکر، داتا صاحب، نظام الدین اولیاء، یہ سارے بڑے، معین الدین چشتی، یہ بڑے بڑے صوفی، یہ سارے عاشق رسول تھے. اور عاشق رسول ہوتے ہوئے ان کے قدموں پہ چل پے، ان کے کتنا مقام بن گیا. آج بھی ان کے مزاروں کے اوپر لاکھوں لوگ آتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، آج بھی ان سے کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ان کے قدموں پہ چلے گا، جو بھی چلا وہ اوپر آ گیا. اچھا، اب اور پھر انہوں نے کہا چائنا بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ.
جب سے پیدا ہوتے ہو جب تک قبر میں جاؤ علم حاصل کرو. اور اس کی وجہ سے جو پھر ایک انقلاب آیا، علم کا انقلاب آیا، مسلمان سائنٹسٹ بنے ٹاپ ہر چیز کے اندر. ایک جو بغداد سینٹر بن گیا دنیا کی لرننگ کا، وہ جو بیت الحکمہ تھا، ہاؤس آف وزڈم، ساری دنیا سے کتابیں لائی، ٹرانسلیٹ کی، نالج سینٹر بن گیا. ایسی مسلمان دنیا میں کورڈوبا میں، مسلم اسپین میں ایک لائبریری تھی جس میں ساری یورپ سے زیادہ کتابیں تھیں. تو سینٹر آف لرننگ بن گئے مسلمان. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ہم غلطی کرتے ہیں کئی دفعہ. ہم کہتے ہیں ہمارے پیغمبر رحمت العالمین، اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھنے کے لیے بات ہے، کیونکہ اس میں اقبال نے بڑا زبردست شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا. مقصد یہ ایک دفعہ شکوہ کہ دیکھیں ہم کدھر تھے اور ہم کدھر پہنچ گئے ہیں. تو جو اقبال نے جواب شکوہ میں لکھا تھا کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم اوپر آئے تھے، جب ہم ان سے نیچے گئے تو ہم نیچے آ گئے. اور جو ملک جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں، جب وہ ان کی سنت کے اوپر چلنا شروع کریں گے، وہی اصول جو مدینہ کے ہیں، جو کیریکٹر کے، وہ اوپر آ جائیں گے. کیونکہ رحمت العالمین ہے، جو ان کے قدموں پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا. اور اس میں بڑی آج کی ذرا میں مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ہم ملک جن کو کہتے ہیں کہ وہ اس مسلمان نہیں ہیں، ذرا میں صرف آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی سے. میں پہلی دفعہ جب برطانیہ گیا تو میں حیران ہو گیا وہاں دیکھ کے. مجھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. اس ریاست کے اندر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. غریب آدمی کے لیے مفت علاج، غریب آدمی کے بچوں کے لیے مفت تعلیم اور بہترین تعلیم. اگر وہ غریب آدمی بے روزگار ہوتا تو اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں، اسٹیٹ اس کا دھیان رکھتی ہے. عدالت میں جاتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو لیگل ایڈ ملتی ہے اس کو. یہ میں نے پہلی دفعہ چیزیں دیکھی وہاں جا کے. اور رول آف لا یعنی قانون. میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میرا ایک وہاں کیس تھا انگلینڈ کے اندر. انگلینڈ کا بہت بڑا سٹار تھا ایئن بوتھم. تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا فرق کیا ہے اور کیوں وہ آگے نکلے، کیوں ہم پیچھے ہیں اور کیسے ہم آگے نکل سکتے ہیں. میرا کیس تھا، وہ بھی انگلینڈ کا بڑا نام تھا، میرا اس سے کرکٹ میں بڑا مقابلہ ہوتا تھا. تو اس نے میرے اوپر عدالت میں کیس کر دیا. اس نے بھی سب سے بڑا وکیل لیا، میں نے بھی انگلینڈ کا سب سے بڑا وکیل لیا. تو مجھے یاد ہے میں جب میری اس سے پہلی بات ہوئی اور وہ میرے سے پوچھ رہا تھا، میرے ایویڈنس لے رہا تھا، تو اس نے مجھے روک دیا. اس نے کہا کہ اگر میں یہ آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک بھی چیز جو آپ لکھ رہے ہیں جھوٹ نکلی، وہ جج سیدھا آپ کو وہ پرجری کے اندر جیل میں ڈال دے گا. اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو کوچ نہیں کر سکتا. میں تو کبھی عدالت میں گیا ہی نہیں تھا. اس نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے کوچ کرنے کی. یعنی میں اسے پیسے بھی دے رہا ہوں، وہ یہ بھی نہیں مجھے بتا رہا کہ اندر میں نے عدالت میں کرنا کیا ہے. اس نے کہا تم نے صرف سچ بولنا جا کے. اور پھر میں تھوڑی دیر ہمارے اس کے بعد ایک بہت بڑا برطانیہ کا ایک نام تھا لارڈ جیفری آرچر. وہ پاکستانی کا ایک عزیز کرتا تھا پاکستانی. اس کا ایک بڑا کیس ہوا وہاں. وہ پاکستانی کیس ہار جاتا ہے. 3 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لارڈ جیفری آرچر نے ایک جو گواہ لے کے آیا تھا اس نے جھوٹ بول دیا. 3 مہینے کے بعد وہ جیفری آرچر لارڈ جو اتنا طاقتور آدمی تھا برطانیہ میں، اس کو 3 سال کی جیل ہو گئی پرجری کے اوپر، صرف جھوٹ بولنے پہ. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں پیناما کیس میں، میرے ساتھ اور بھی میرے لوگ بیٹھے جو عدالت میں تھے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طرح کے وہاں جھوٹ بولے گئے. قطری خط آ گیا. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ
इंग्लैंड के अंदर अगर कतरी खत आ जाता, सीधा ही अगर वो खत आ जाता तो उसी वक्त केस रुकना था और उसने जेल में डाल देना था उसको। फिर जी क्लिबरी फॉन्ट आ गई। वो क्लिबरी फॉन्ट 2007 में आती है, वो 2006 में कॉन्ट्रैक्ट दिखा देते हैं, अभी वो फॉन्ट आई नहीं होती। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये ओथ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है, जिस तरह झूठी गवाहियां होती हैं यहां, यानी वहां का अदालती निजाम और यहां का जमीन आसमान का फर्क है। और मैं तब समझा कि आपके पास मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए इंसाफ करने के लिए। अगर आपके पास मॉरल अथॉरिटी, आप इंसाफ नहीं कर सकते। किसी की जरूरत नहीं है वहां। उधर का पार्लियामेंट्री निजाम, अब पार्लियामेंट्री निजाम जो है हमने भी उन्हीं का अपनाया हुआ है, हमारा वेस्टमिंस्टर मॉडल है। अब वहां का पार्लियामेंट, क्योंकि मेरी 20 साल गुजरे वहां, तो वहां का जो पार्लियामेंट्री निजाम है, जिसके ऊपर उनकी सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है, वो है ही अगर आपके पास इखलाकियत, अगर आपके पास इखलाकियत का मेयार है तो वो डेमोक्रेसी कामयाब हो सकती है, नहीं तो वो नहीं चलती। और इसीलिए बरतानिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चली नहीं है सिवाय बरतानिया के और एंग्लो सैक्सन मुल्क में। कनाडा में चल गई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अलावा सारी जगह पे वो बंदरबांट बन जाती है, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा आपको मॉरल स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं उस डेमोक्रेसी के लिए। वहां कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि जनाब वोट बिकेगा। वहां कोई छांगा मांगा जैसी और वो जो बंद करके या मरी में बंद करके भेड़ बकरियों की तरह कभी लोग नीलाम नहीं होते। उधर कोई सोच नहीं सकता। ये सबको पता है, सेनेट के अंदर इलेक्शन में पैसा चलता है। वहां कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता ये। वहां अगर किसी के ऊपर कन्विक्शन हो जाए या चले उसके ऊपर इल्जाम लग जाए कि उसने पब्लिक के पैसे की चोरी की है, वो पार्लियामेंट तो छोड़े, वो किसी मीडिया में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। तो देखिए, ये मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन वो जब आज जो हमारा सारा प्रोग्राम और आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनकी तरफ पहले सुन्नत सीखे तो सही। जो अल्लाह ने वादा किया है कि जो उनकी सुन्नत पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए तो वो रोल मॉडल हैं। मैंने अपनी जरा डेमोक्रेसी देखता हूं, अपनी जो अखलाकियात वो देखता हूं, और मैं ये समझता हूं कि ये हमारी सबसे बड़ी जंग है इस मुल्क की। जब तक हम अपने मुल्क के अंदर ये कानून की बालादस्ती कायम नहीं करते, जब तक हम ये जंग नहीं जीतते, ना या मुल्क में सही जमहूरियत आने लगी है, ना या मुल्क में खुशहाली आने लगी है। आप जो हमारा सबसे बड़ा असास है, क्योंकि मैं पहली 18 साल का गया था जब बाहर, तो मेरा सबसे ज्यादा वास्ता ओवरसीज पाकिस्तानी से। ये जो भी नजम शराज आया था, ये भी बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है। सबसे ज्यादा मेरा उनसे वास्ता है, क्योंकि मैं पहले क्रिकेट की वजह से इन सबको मेरी मुलाकात रहती थी इनसे, और उसके बाद जब मैं शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे किए, बड़े पैसे इकट्ठे कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा मदद मेरी ओवरसीज पाकिस्तानी ने की। तो मेरा इनसे राब्ता सबसे ज्यादा था। मैं हमेशा ये देखा, वो बेचारे मेहनत करते थे, पाकिस्तान में नौकरियां नहीं मिलती थी, या हमारा मेरिट का सिस्टम नहीं था, काबिल लोग होते थे, बाहर जाते थे, मेहनत करते थे, काम करते थे, लेकिन हमेशा ज़हन में होता था कि जब मैं पैसे बना लूं मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा। सारा वक्त वो ये सोचते थे कि एक दिन मैं पाकिस्तान वापस, जब मेरे पैसे आ जाएंगे मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। और वो फिर, क्योंकि मैं इतनी देर वहाँ उनसे 50 साल से, तो मैंने उनको देखी, उनकी सारी स्टेजेस देखी। वक्त आ गया, पैसे भी बना लिए, बच्चे कोई 12-13 साल 15 साल के हो गए, पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान में बिजनेस शुरू की, पहला फ्रॉड हुआ, दूसरा फ्रॉड हुआ, वापस बैंकरप्ट होकर वापस चले गए। बच्चे वो पाकिस्तान में एडजस्ट ना हो सके, तो वो तरसते ही रह जाते थे। हम जाते थे, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी बनी होती थी, पाकिस्तानी गाने सुनते थे, पाकिस्तानी की यादें आती थी, लेकिन पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ सकते थे? क्योंकि उनको आदत पड़ जाती थी एक बेहतर मोरालिटी की सोसाइटी में।
ایک قانون جدھر رول آف لا ہے اس کی عادت پڑ جاتی تھی. ان کو بزنس ادھر کرتے تھے, محنت کرتے تھے, لیکن کامیاب جب ہوتے تھے تو وہ اس سوسائٹی میں ہوتے تھے جدھر وہ, اگر آپ محنت کرتے ہیں آپ کو پھل ملتا ہے. تو جب وہ واپس آتے تھے اس سوسائٹی میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے تھے. اب سوچیں 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے, اگر ان میں سے صرف 30-40 ہزار ہی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر دیں, ہمیں کوئی IMF کی ضرورت نہ پڑے, اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. ایک پاکستانی میں جانتا ہوں جس کے پاس صرف اکیلے کی دولت اتنی ہے جتنا ہمارے IMF کا قرضہ ہے. ایسے جانتا ہوں میں وہاں. لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے, وہ پاکستان کا سسٹم ان کو پاکستان نہیں آنے دیتا, وہ ترستے ہیں پاکستان آنے کے لیے. تو یہ جو موریلٹی, قانون کی بالادستی, یہ ہمارے ملک کے لیے, اس لیے اگر ہم نے خوشحال ہونا ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس کی. اپنے ملک کو جب تک جو پوٹینشیل آزاد کرنا ہے تو تب تک یہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی اخلاقیات کو نہیں اوپر لے کے جائیں گے. اور یہ اللہ نے جب رحمت العالمین کا خطاب دیا تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. آپ دیکھ لیں, آپ برطانیہ کے اندر ایک بڑا زبردست ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک انسیڈنٹ ہے کہ وہ ہٹلر کی فوجیں سارا یورپ فتح کر لیا, انہوں نے سارا یورپ فتح ہو گیا. اب وہ انتظار کر رہی ہیں برطانیہ میں آنے کے لیے, صرف راستے میں سمندر ہے, بمباری ہو رہی ہے, بلٹس ہو رہی ہے, ایک بلڈنگ نہیں کھڑی لندن کی, تباہ ہو رہی ہیں بلڈنگ. تو لوگ خوف زدہ ہو کے ان کے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کیا ہم بچ جائیں گے, کیا ہم قوم بچ جائے گی؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ دنگ رہ گئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہٹلر کی بمباری ہو رہی ہے, تباہ کر رہا ہے, ملک ہے, وہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. اصل میں وہ مطلب اس کا یہ تھا کہ کیا ہمارے میں ابھی تک وہ اخلاقی معیار ہے کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, کہ ان میں قوت ہے انصاف دینے کی؟ تو ہوا کیا, برطانیہ تو بچ گیا, جرمنی بھی شکست کھا گیا, جاپان بھی شکست کھا گیا. جرمنی کے اندر ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی جب جنگ ختم ہوئی. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر چکے تھے. 10 سالوں میں دونوں قومیں کھڑی ہو گئیں. کیوں کھڑی ہو گئیں؟ کیونکہ اخلاقیات کو بمباری سے آپ تباہ نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف دوسری طرف آپ دیکھ لیں, ہماری زندگی میں بیروت, سارے مڈل ایسٹ کا بیروت کو کہتے تھے پیرس ہے مڈل ایسٹ کا. ہم نے اپنی زندگی میں سارے یہاں سے بھی سوچتے تھے جی بیروت جانا ہے, وہ اتنی زبردست جگہ. آج بیروت اور لیبنن فیلڈ سٹیٹ کہا جا رہا ہے. آج ان کی اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ دیکھنی ہے تو وہ جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کرپٹ ہے. ہماری گورنمنٹ کرپٹ ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے, وہ پیسے بنا رہا ہے, اس کو ان کا قانون کا نظام نہیں پکڑ سکتا. اور وہی ملک جو سب سے خوشحال علاقہ تھا, جس کی ساری مڈل ایسٹ سے لوگ چھٹیاں منانے جاتے تھے, وہ آج ایک فیلڈ سٹیٹ بنا ہوا ہے. ساری جس طرح میں پھر سے جو بنانا ریپبلک ہوتی ہے وہ وسائل کی کمی سے نہیں ہوتی. ایک غریب قوم وہ اس لیے ہوتی ہے وہاں قانون نہیں ہوتا, انصاف نہیں ہوتا. جو یہ فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے, اور یہ میں پھر سے بار بار دہراتا ہوں, یہ ضرور سمجھ لیں, یہ ہمارے لیے یہ غور کرنے کی, غور و فکر کرنے کی ہے. یہ فیکٹ آئی پینل
यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक बड़े माहिरों की पैनल बनाई। उससे पूछा, बताओ ये गुर्बत क्यों बढ़ती जा रही है उन मुल्कों में, डेवलपिंग वर्ल्ड में, और अमीर और गरीब मुल्क में फासले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो उन्होंने साल लगा के रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट में वो ये कहते हैं कि हर साल हमारी तरह के, पाकिस्तान की तरह के मुल्क जिनके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, ताकतवर को कानून के नीचे लाने की उनकी मोरालिटी, मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास वो इखलाकियत नहीं है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए उनके कानून के निज़ाम में, उधर से 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके, मनी लॉन्डर होके ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है, और लंदन और बड़े बड़े शहरों के अंदर जाके प्रॉपर्टीज ली जाती है। ये उसकी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है। तो मतलब ये है कि जब ये सारे मुल्क, अगर इनके मुल्कों के अंदर इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, खुशहाली नहीं आएगी। वो जो मदीना की रियासत के अंदर उन्होंने असूल सेट किए थे, वो पहले तो खुशहाली नहीं थी। पहले 6 साल, अगर इन्होंने, खैर बड़ी, जब हम इसके ऊपर और भी फिल्में बनाएंगे, कि पहले 5-6 साल तो बहुत बुरे हालात हैं मुसलमानों के, लेकिन उन्होंने पहले इंसाफ कायम किया, अखलाकियात उठाई सारे माशरे की, और उसके बाद उन्होंने फलाही रियासत बनाई, यानी पैसे नहीं भी थे लेकिन उन्होंने गरीबों को ऊपर उठाया, उनकी स्टेट ने जिम्मेदारी ली, उससे वो माशरा तक जुड़ गया। वो सब, जब मैं गरीब आदमी हूं, मुझे पता है कि अगर माशरा मेरी मदद कर रहा है और मुल्क मेरी मदद करता है, और मैं अगर ताकतवर मेरे से कोई जुल्म करे तो मैं अदालत में जाऊंगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा उस मुल्क के साथ। इस तरह उन्होंने उसको कौम बनाया। पहले तो कबीलों में बटे हुए थे, वो कैसे एकदम सुपर पावर बन गए? क्योंकि उन सारों को पता था कि ये जो रियासत है ये हमारी है। उन्होंने ओन किया कि हमें इंसाफ भी देती है, हमारी बुनियादी जरूरियात भी पूरी करती है, मेरिट है, यहां मैं मेहनत करूंगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। ये नहीं कि वहां सिर्फ चंद खानदानी ऊपर बैठे हुए हैं, जो मेहनत करेगा ऊपर आ जाएगा। कौम को आजाद कर दिया, और फिर अपनी मिसाल से जो लीडरशिप उन्होंने खड़ी की, उनको शाहीन बना दिया। तो लीडर्स भी बन गए, कौम भी आजाद होगी, उस कौम फैल गई दुनिया पे। तो हमारा चैलेंज अब क्या है? हमारा चैलेंज ये है कि हमारे जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है इस मुल्क का, इसको हम सही तरफ लगाएं, इसका रास्ता हम सही करें। अक्सरियत इस मुल्क के नौजवानों की है, और मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। मैं वो एक खुशकिस्मत इंसान हूं जिसको कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं है। जो मैं चाहता था, जिस तरह की जो भी चीज है, अल्लाह ने तो मुझे सब कुछ दे दिया। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं पहली जनरेशन था इस मुल्क की, हमारे माँ बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। हम बचपन में सारी वक्त कहानियां सुनते थे, जो माँ बाप हमें बताते थे कि तुम्हें नहीं पता गुलामी क्या है, किस तरह अंग्रेज यहां हुकूमत करता था, किस तरह हमारी कोई हैसियत नहीं थी। तो हम बड़े हुए थे इस चीज सुन के, और फिर हमने अपने मुल्क को ऊपर जाते देखा। ये याद रखो, आज से 50 साल पहले पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, ये सारे खित्ते में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, और फिर हमने इसको नीचे आते देखा, और इसको हमने इधर। तो मेरी कोशिश एक है कि हम वापस एक वो मुल्क, जो एक बहुत बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान की, ला इलाहा, जिस मुल्क का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको किसने, उस मुल्क को याद रखिए, जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे, उनको तो पता था वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकते। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट दी, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने वो ख्वाब दिया पाकिस्तान का कि एक मिसाली इस्लामी रियासत बनेगी, मॉडल बनेगी सारे मुसलमानों के लिए।
ہم نے وہ نیشن بننا تھا. ہم نے وہ ماڈل کیا مسلمانوں کا, وہ مدینہ کی ریاست ہے. تو ہم نے تو, اور پھر پاکستان کی جو آبجیکٹو ریزولوشن وہ کیا تھی, اسلامی فلاحی ریاست, وہ بھی مدینہ کے. سو ہمارا تو آبجیکٹو وہ تھا. تو یہ جو قادری صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں جس راستے پہ 74 سال پہلے چل جانا چاہیے تھا, وہ انشاءاللہ ہم سفر اب شروع کرنے لگے ہیں. مجھے قادری صاحب نے کہا, مجھے کہتے ہیں کہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست کے طرز پہ پاکستان کو بنایا جائے, تو کہتے ہیں, وہ آگے سے کہتے ہیں خود تو سارے مزے کر گئے, اب ہمیں لگا دیا مدینہ کی ریاست کے اوپر. میں نے قادری صاحب کو کہا, میں نے قادری صاحب کہ ہم ایک وقت ایسا تھا, مجھے بھی لوگ کہتے, ہمارے بڑے کہتے تھے کہ آپ یہ کس راستے پہ لگے ہوئے ہیں, یہ غلط راستے پہ ہیں. تو میں تب سوچتا تھا, میں کہ انہوں نے کیا پتا کہ اس راستے میں کیا ہے, انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے, میں نے وہ سارا راستہ دیکھا ہوا ہے. میں نے ساری, جو لوگ تصور کرتے ہیں, یہ ذرا غور سے, میں اپنے نوجوانوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں, غور سے ذرا میری بات سنیں. دیکھیں, لوگ ساری وقت امید لگاتے ہیں ان کو گلیمر اور یہ اور وہ اور فلم سٹارز اور ایکٹرز اور پاپ سٹارز کی, یہ کوئی بڑا گلیمرس زمانہ ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سارے کوشش کرتے ہیں. رول ماڈلز وہ ہیں, میرے بھی وہی رول ماڈلز تھے. ہم جب HSL کالج سے نکلے تو مجھے تو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے تو کوئی مدینہ کی ریاست کی صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں تھی. مجھے تو ان کی پوری طرح زندگی کے اندازہ نہیں تھا. ہمیں ایسی ایک لگتا ایسے تھا, جب ہم, تب تو بڑے تھوڑے انگلش میڈیم اسکول تھے, تو جب ہم وہاں سے لے کے لگتا ایسے تھا کہ ہمارا جو اپنا کلچر ہے وہ بھی پیچھے ہے, ہم بیکورڈ ہیں, سارا کچھ آگے ہے, ٹیکنالوجی ادھر ہے, وہ ملک آگے نکل گئے, جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور جو ان کے رول ماڈلز ہیں وہ ہمارے بن گئے. تو ہم ان رول ماڈلز کے پیچھے ہم سب فالو کرتے رہے, اور رول ماڈلز بنتے رہتے ہیں انسان کے. میں پہلے میرے اپنے 2 کزنس تھے, وہ رول ماڈلز تھے, کرکٹرز تھے دونوں. پھر جیسے جیسے آگے گیا, پھر اسپورٹس مین, پھر پاپ سٹار وغیرہ. تو مجھے تو موقع ملا اس ساری زندگی کو اندر سے دیکھنے کا. اور میں تو اپنے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے یوتھ کے سامنے چیلنجز ہیں, اگر ہمارے سامنے یہ چیلنجز تھے تو آج یوتھ کے سال میں تو, اور سوشل میڈیا آ گیا, وہ تو بہت بڑھ چکے ہیں چیلنجز. اور میں اس نتیجے پہ ہوں کہ ہم جب تک واپس نہیں جائیں گے, وہ جو ہمیں ان اصولوں کے اوپر نہیں جائیں گے, ہمارا معاشرہ اوپر نہیں آ سکتا, بلکہ بڑے خطرے میں ہے. تو میں اب آپ کو صرف یہ اپنی جو بتاتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا تھا یہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنانے کا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا مقصد پھر سے یہی ہے کہ ان کی زندگی کو, اپنی نوجوانوں کو, ان کو ہم تیار کریں, ان کو سمجھائیں. دیکھیں, ایک چیز یاد رکھ لیں کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. اب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں لا سکتے. اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا. ہم راستہ دکھا سکتے ہیں. ہم ایک معاشرہ اپنے بچوں کو 2 راستے کے, آپ کے سامنے 2 راستے ہیں. نماز میں ہم وہ دو ہی راستے ہیں نا. ہم اللہ کو کہتے ہیں وہ راستہ دے جس پہ تو نے نعمتیں بخشی, دوسرے راستے پہ نہیں جدھر تباہی کا راستہ ہے. ہم کم از کم اپنے بچوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا, اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا. یہ تو ہم کھا سکتے ہیں. باقی پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پہ لگا دے. تو یہ جو اتھارٹی کا مقصد یہ ہے, اس میں جو گورنمنٹ کرے گی, میں پہلے اپنا گورنمنٹ بتا دوں جو ہماری کوشش ہے. نمبر 1, میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں اس ملک میں انصاف اور قانون کی بالادستی کی جنگ میں لڑوں گا, رول آف لا کے لیے لڑتا رہوں گا. یہ جو لوگ اپنے آپ کو اس ملک میں قانون سے اوپر سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مرضی جرم کریں, یہ اس ملک کا قانون ان کو
पकड़ना नहीं चाहिए या पकड़ नहीं सकता, वो जब तक हम उनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, आप कभी भी ये ना सोचें कि नीचे सरकारी नौकर पटवारी और ये पैसे नहीं लेंगे। हमेशा ऊपर से माशरा ठीक होता है, जो मदीना की रियासत में हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर से माशरे को ठीक किया था, तो हमने ऊपर से ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है। जो उनकी फिर से कि बड़ी कौमें बर्बाद हुई तुम्हारे से पहले, जो ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा था। कौम कभी भी सारी जितने ये गरीब मुल्क हैं, हर मुल्क का यही मसला है। हर गरीब मुल्क का मसला ये है कि उनकी एलीट ने पैसा सारा बाहर रखा हुआ है, उनके भी ऑफशोर अकाउंट्स हैं, उनके भी बड़े बड़े मगरबी कैपिटल्स में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये तो जंग लड़ेंगे। और दूसरा फलाई रियासत, वो इंशाअल्लाह उसके ऊपर पूरे हम लगे हुए हैं। मैं ये आजकल के जो मुश्किल दौर है, महंगाई है, बाहर से सारी कीमतें, कोरोना की वजह से इन्फ्लेशन आई हुई है, कीमतें महंगी हैं। हम अभी एहसास का प्रोग्राम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें हम नीचे 1.25 करोड़ ख़ानदानों को हम उनको पैसे देंगे, खाने पीने की चीज़ों की, गंदम के, उनको हम सब्सिडाइज करेंगे इंशाअल्लाह। अगले महीने से हम शुरू कर रहे हैं। फिर हमारा कामयाब पाकिस्तान आ रहा है, वो भी एक बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। कर्जे देंगे नौजवानों को सूद के बगैर। निचले इंशाअल्लाह 1.25 करोड़ ख़ानदानों को एक ख़ानदान के अंदर पहले घर बनाने के लिए माइक्रो क्रेडिट देंगे। वो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पैसे के लिए, ताकि वो अपने गरीब लोग अपने घर बना सकें। दूसरा, उनको सस्ते कर्जे देंगे, शहरों में अपनी दुकानें, देहातों के अंदर वो ज़राई चीज़ें खरीद सकें। और तीसरा, सबको पख्तूनख्वा में सबको हम हेल्थ कार्ड्स दे बैठे हैं। मार्च तक पंजाब में सब लोगों को हेल्थ कार्ड मिल जाएंगे कि एक गरीब घराने के अंदर 10 लाख रुपया हर ख़ानदान के पास हो, किसी भी अस्पताल में अपना जाके इलाज करवा सके। तो इंशाअल्लाह ये हमारी कोशिश है। लेकिन जो अथॉरिटी करेगी, जो ख़तरा हमें है, वो ख़तरा सबसे ज़्यादा अपने नौजवानों के, जो इस मुल्क में बड़ी तेज़ी से सेक्स क्राइम बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा ख़तरा है माशरे में। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने ख़ुद देखा बरतानिया में। जब मैं शुरू में गया तो 14 के अंदर हर 14 शादियों में 1 तलाक होती थी। उस वक़्त नया वहाँ शुरू हुआ था सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल। ये एक नया कल्चर शुरू हुआ था। फाशी आम हो गई, वहाँ पहले ऐसे नहीं होता था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने माशरे के अंदर जिस तरह फिल्में उनकी बदलनी शुरू हुई, टीवी के ऊपर आना शुरू हुआ वो चीज़ जो पहले नहीं आती थी, उनके माशरे के अंदर सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा शादी के ऊपर, ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर। और वो जब उनका ख़ानदानी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हुआ, तो तब हमें समझ आई कि क्यों ये पर्दे का कॉन्सेप्ट है। देखिए, पर्दे का इस्लाम के अंदर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ ये नहीं है कपड़ों का, ये एक इस्लाम में शादी को प्रोटेक्ट करने का कॉन्सेप्ट है। वो अब एक माशरे के ऊपर है कि इज्तिहाद करके डेवलप करे कि किस तरह हमने अपने ख़ानदानी निज़ाम को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब मैं शुरू में गया था तो 14 में 1 तलाक थी, और जब आखिर में 70% तलाक़ें हो गई वहाँ, तो उनकी फैमिली सिस्टम टूटा। जब आप एक माशरे के अंदर फाशी बढ़ाते रहते हैं, इसलिए हमारे हुजूर ने मना किया हुआ है। इसलिए मदीना की रियासत में भी जब शुरू में ख़ानदानी निज़ाम टूटा हुआ था, उन्होंने उसको लेके आए दायरे के अंदर शादी की, और प्रोटेक्ट की शादी। तो हमारे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ों में वो हमारे से आगे हैं, बाकी अखलाकियात में हमारे से आगे हैं। लेकिन हमें अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने ख़ानदानों को बचाना है। वो जो कल्चर इस वक्त आ रहा है, जो इस वक्त मुल्क में हमारे नहीं, उधर से हॉलीवुड से जाता है बॉलीवुड से इधर आता है, ये कल्चर हमारे ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करेगा। हॉलीवुड के अंदर जिधर से कल्चर आ रहा है, 2.5 साल है एवरेज एक शादी की। एक शादी लास्ट 2.5 साल करती है वहाँ, क्योंकि वो कल्चर के असरात हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अथॉरिटी में हम अपने लोगों को, हमारे स्कॉलर्स आगाह करें, बताएं लोगों को कि इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या इसका
इस मुल्क में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है उनके ख़ानदानी निज़ाम से, हमारे ख़ानदानी निज़ाम पे। तो जो सबसे बड़ा, और माँ बाप इस चीज़ को समझेंगे आज जो सुन रहे हैं, बच्चों के पास जो मोबाइल फ़ोन है। अब देखें, इंसानी तारीख में कभी भी बच्चों के पास एक ऐसी चीज़ मोबाइल फ़ोन जिसके ऊपर हर किस्म की इंफॉर्मेशन है, कभी इंसानी तारीख में उस तरह की इंफॉर्मेशन बच्चों के पास नहीं है। इसका तरीका हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम मोबाइल फ़ोन नहीं ले सकते, हम सोशल मीडिया नहीं बंद कर सकते, और जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन हम कम से कम अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि ये जो कल्चर आपके सामने आ रहा है, इसके बड़े बुरे असरात होंगे आपके ऊपर, इसके ऊपर क्या असरात होंगे। तो ये अथॉरिटी का, तो मैं अब अथॉरिटी के ऊपर आता हूँ। नंबर 1 चेयरमैन, हमारी जो चेयरमैन होंगे रहमतुल्लाह आलमीन एकेडमी के, वो एक स्कॉलर होंगे जिन्होंने सीरत के ऊपर किताबें लिखी होंगी, पेपर्स लिखे होंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा, उनके इंटरनेशनल कनेक्शंस होंगे, क्योंकि कोशिश ये होगी, और मैं अच्छे अभी स्कॉलर से मिला भी हूँ, कोशिश ये होगी कि वो बड़ा ज़बरदस्त काम दुनिया में हो रहा है, बड़े बड़े स्कॉलर्स पाकिस्तान के बाहर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो ये अथॉरिटी कोऑर्डिनेट करेगी दुनिया में हमारी जितने भी रिसर्च हो रही है, जो डेवलप कर रहे हैं हम इस्लामिक थिंकिंग और सीरत नबी, तो उन सारों को ये कोऑर्डिनेट करेगा चेयरमैन। नंबर 2, स्कूल्स के अंदर, हमने स्कूल्स के अंदर 8, 9 और 10 क्लास में एक सीरत नबी का एक कोर्स शुरू किया, और ये स्कूलों के अंदर मॉनिटर किया जाएगा। ये ज़रा गौर से सुन ले, देखें, कोशिश ये होगी कि ये एक स्कॉलर जो होगा, एक जो पहले चेयरमैन, उसके बाद जो दूसरा स्कॉलर, वो ये स्कूलों के अंदर मॉनिटर करेंगे कि ये जो सीरत पढ़ाई जा रही है इसके क्या असरात हैं, और टाइम के साथ करिकुलम चेंज करना है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से सोच आगे बढ़ रही है, तो इसलिए वो मॉनिटर करेंगे। और उसके बाद एक तीसरा, मीडिया में एक स्कॉलर होंगे जो मीडिया को संभालेंगे। और मीडिया के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो बच्चों के अंदर जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है कार्टून से, जो कार्टून है वो बिल्कुल एक बच्चों को एक मुख्तलिफ कल्चर बता रहा होता है, उसके अंदर माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उसके अंदर बड़ों की इज्जत नहीं होती, वो बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर है। हमें अपने कल्चर के मुताबिक कार्टून्स बनाएंगे, बच्चों को एक ऑल्टरनेट बताएंगे कि वो हमारा कल्चर क्या है। तो वो सेकेंडली वो एक स्कूल्स में वो उनका काम होगा। और फिर जो मीडिया का जो मीडिया के स्कॉलर होंगे, उनका ये भी काम होगा कि मीडिया के अंदर अच्छे जो मजमून, सीरत के ऊपर मजमून लिखवाएं, मॉनिटर करें, प्रोग्राम्स करें टेलीविज़न के ऊपर, वो प्रोग्राम्स हों जो कि एक जो हमारा कल्चर है वो सामने लेके आएँ, वो नहीं जो कि बाहर का कल्चर है। तो जिस तरह मैंने जाके प्रेसिडेंट अर्दोगान से रिक्वेस्ट करके ये जो अर्तुगरुल प्ले, जो ये टीवी के ऊपर सीरियल है, वो लेके आया, वो इसलिए कि मैंने जब शुरू में बात की मीडिया के लोगों से और प्रोड्यूसर से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ देखते ही नहीं कोई, अगर आप ये जो हिंदुस्तान का कंटेंट है उस तरह का नहीं लेके आया तो लोग देखते ही नहीं है। तो वो साबित करने के लिए वो प्ले लेके आया, वो जो सीरियल है, और वो एक उसमें बिल्कुल एक इस्लामिक कल्चर है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, उसमें रोमांस भी है, सब कुछ है, लेकिन दायरों के अंदर है। तो वो लोग देखते हैं, फैमिलीज बैठ के देखती हैं। मुझे इतनी कॉलें आई लोगों से कि जी हम फैमिली बैठ के अब टीवी नहीं देख सकते, वहाँ इस तरह की चीज़ें हैं देहात के अंदर, ख़ास तौर पे कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं हमारी। तो इसलिए ये जो मीडिया के अंदर एक अल्टरनेटिव हम लोगों को चॉइसेस देंगे कि आप देख सकें, हम रोक तो कुछ नहीं सकते, लेकिन हम उनको चॉइस देंगे। फिर एक इंटरनेशनल सेल इसमें होगा। अब होता क्या है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो जाती है। वो रिएक्शन क्या होता है कि हम आके अपने मुल्क में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, उससे फ़र्क कुछ नहीं, उनको तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। और होता क्या है कि वो बल्कि वहाँ वो और ज़्यादा
یہ چیز اسلاموفوبیا کو آگے بڑھاتے ہیں کہتے ہوئے کہ دیکھیں جی یہاں تو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, یہ تو لوگ بڑے تنگ نظر ہیں. تو اس لیے یہ جو ہوگا یہ ہم اسکالرس کے ساتھ انٹرنیشنل, یہ جو انٹرنیشنل سیل ہوگا یہ باقیوں سے ٹائی اپ کر کے پھر ایک بڑا انٹلیکچوئل ایک سوچ سمجھ کے ہمارا رسپانس جائے گا, جو کہ UN کو بھی جائے گا, جو بڑے اداروں کو بھی جائے گا, تاکہ وہ ساروں کو پتہ چلے کہ اصل میں کیوں مسلمان شور مچاتا ہے. ان کو کیا پتا کہ ہم کتنا عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے, تو ہم کم از کم ان کو بتائیں, کوئی سوچ, ایک سیل بیٹھے جو کہ ان کی زبان میں, جو مغربی ان کی کلچر کی زبان میں ان کو ایکسپلین کر سکے, جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے. اور پھر یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کروائیں گے. اب دیکھیں کبھی کسی نے کبھی ریسرچ, میں نے تو نہیں پڑھی, کتنی دفعہ یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ جو فینومینا تھا کہ 624 جنگ بدر, 636 میں 313, 636 11 سالوں کے بعد رومنز ہار جاتے ہیں یارمک میں, پورا یعنی سپر پاور, اور اگلے سال پرشیا دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو یہ کیا ہوا تھا؟ کیوں نہیں اس فینومینا کے اوپر ریسرچ ہوتی, کتابیں ہوتی, یہ یونیورسٹیز کے اندر ڈیبیٹس کیوں نہیں ہوتی؟ تو انشاءاللہ یہ, اور جیسی آپ ڈیبیٹس کریں گے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا عروج کیوں تھا اور زوال کیوں ہے, اسی میں سمجھ آ جائے گی. اور پھر اسپیشل پروجیکٹس, ایک ہمارے اسکالر ہوں گے جو اسپیشل پروجیکٹس کے اوپر بیٹھے ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہمارے بڑے دن ہے, مثلا 12 ربیع الاول ہے, اس پہ ان کا کام ہوگا کہ لوگوں کو پھر سے یہ سیرت ایکسپلین کریں. ہم آ کے خوشیاں بنا کے چلے گئے ہیں, کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس انسان کے لیے ہم خوشیاں بنا رہے ہیں اس کی اپنے سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ یعنی اس کی جو اس نے ہمیں کہا ہوا اپنی امت کو کہ جس راستے پہ چلو, کیا ہم چلتے ہیں اس راستے پہ؟ تو وہ, اور پھر عرس ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہمارے صوفیہ جن کے بزرگ جو ہیں ان کے بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں, اتنے لوگ آتے ہیں, دھمال ہوتی ہے, سب ہوتا ہے, ڈانس کرتے ہیں لوگ, خوشیاں بناتے ہیں, چرس پیتے ہیں, اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. کسی نے ان کو بتایا کہ یہ کیوں آپ ان کی خوشیاں بنا رہے ہیں؟ یہ اتنے بڑے, بابا فرید کا کیا کلام تھا, وہ سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے یہ انسانیت کے لیے آئے تھے. ابھی آپ وہاں چلے جائیں سندھ کے اندر, تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب عرس ہوتے ہیں تو اس میں ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سب انسانیت کے لیے تھے. اور یہ کس کو فالو کر رہے تھے؟ رحمت العالمین کو, جو انسانیت کے لیے آئے تھے. تو سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والے تھے. یہ اسلام پیار کا دین تھا. یہ جب عرس پہ جب جائیں تو کم از کم اس سے پہلے ہم بتائیں تو صحیح کہ ہمارا دین تو پیار کا دین ہے. یہ تقسیم کرنا, کبھی بندوق کے نوک کے اوپر کرنا, یہ ہمارا دین نہیں ہے. تو اس لیے ایک اسپیشل پروجیکٹ ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ہو, جو کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجس فیسٹیولز ہوں اس کے پیچھے بتائیں تو صحیح کہ ہم کیوں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور لاسٹلی پھر اسکالرشپس. ہم نے ابھی تک رب العالمین کے رحمت العالمین کی نام پہ اسکالرشپس دیے ہیں, اور ان اسکالرشپس میں ایک پھر یہاں بیٹھ کے جو ہماری اتھارٹی میں ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ دیکھیں کہ کیا پہلے تو اسکالرشپس میرٹ پہ جا رہی ہیں, آن لائن پورے کمپلینٹس, جن اسکالرشپ جو بھی لیں گے ان کے کوئی بھی کمپلینٹس ہیں, مسئلے آ رہے ہیں, کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو قابل لوگ ہوں گے, پڑھ رہے ہیں, یعنی کسی سبجیکٹ میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں, وہ یہاں آن لائن ہمیں کانٹیکٹ کریں گے. مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہم سروس کریں گے قابل لوگوں کو رحمت للعالمین اسکالرشپس کے نام پہ, تاکہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکیں. ادھر سے وہ کریں گے, ادھر سے سارا سینٹرلائز ڈیٹا بیس اس کا بنے گا, اور انشاءاللہ یہ پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے رہیں گے. میں آخر میں صرف یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میری کوشش یہ ہے
کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، اس کو یہ جو اللہ نے اتنا عظیم ملک دیا ہے اور ان لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے، سب کچھ دیا ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح وہ یہ چلے، اور رول ماڈلز تو ہوتے ہیں، رول ماڈلز تو ہر انسان کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. اور ہم پوری طرح، ہماری گورنمنٹ پوری مدد کرے ان کو پورا آگاہ کرنے کے لیے کہ ان کی وہ کیا وجہ تھی، ان کے اندر کیا صفتیں تھیں کہ دنیا میں نہ کبھی ایسا انسان آیا اور نہ آ سکتا ہے، اور جس کو اللہ نے اپنا حبیب مانا، وہ سارے میرے نوجوانوں کو سب کو پتہ چل جائے، تاکہ وہ پھر ہمیں پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی ہمارا نوجوان انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم ملک بنا دے گا. شکریہ. ناظرین، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مرکزی تقریب کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہو رہی تھی، جس سے براہ راست مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے اس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے پاکستان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں صرف اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ 2 بنیادی چیزیں کسی بھی ریاست کا ستون ثابت ہو سکتی ہیں، جس کے اندر ایک اخلاقی معیار اور دوسرا انصاف کا نظام ہے، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت توجہ دے رہی ہے. غریبوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ احساس کا پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے، جو کہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم